ایک چمکتی دوپہر میں انہیں پریکٹس کرتے دیکھ کر کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ لڑکیاں کن مشکلات سے لڑ کر یہاں تک پہنچی ہیں۔ ہمارے ایریا میں لیاری سے تعلق رکھتی ہوں، تو یہاں پر الاؤ نہیں کیا جاتا گرلس کو فٹ بال کھیلنا، تو بہت مشکلات کا سامنا ہوا تھا۔ گھر والے منع کرتے تھے کہ گرلس آپ لڑکی ہو، لڑکی فٹ بال نہیں کھیلتی، یہ وہ۔ پھر میں نے گھر والوں کو کنونس کیا، انہیں منایا۔ اس کے بعد اب جب وہ دیکھ رہے کہ میں اپنی ٹیم کی کیپٹن ہوں، تو وہ اب تھوڑا دیکھ کے چینج ہوتے جا رہے۔ یہ لڑکیاں کراچی کے ایک پسماندہ علاقے لیاری کے مقامی فٹ بال کلب جافا اکیڈمی کے لیے کھیلتی ہیں۔ یہ ملک بھر میں لڑکیوں کے لیے بنائے گئے بہت سے دوسرے پرائیویٹ فٹ بال کلبز کی طرح ہے۔ حالانکہ یہ نیشنل فٹ بال فیڈریشن کے ساتھ رجسٹرڈ ہے، لیکن اسے فنڈنگ نہیں ملتی۔ تمام کوچ رضاکار ہیں اور ساز و سامان مخیر حضرات فراہم کرتے ہیں۔ تمام معاشرتی رکاوٹوں کے ساتھ ان لڑکیوں کو کئی مالی مشکلات کا بھی سامنا رہتا ہے۔ کچھ حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے شوق اور ٹیلنٹ کو پس پش ڈال دیتی ہیں۔ ہماری جو اتنی اچھی پلیئر جو مڈ فیلڈ کھیلتی تھی، وہ وائس کیپٹن تھی، نیول سے آتی تھی، آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہے کیونکہ ان کی فیملی سپورٹ نہیں کر رہی، اس کی ماما کی آئیز نہیں ہے، اور گھر میں اتنا کچھ ہے، بھائی سپورٹ نہیں کرتے، کہتے کہ فٹ بال سے آپ کو کیا ملے گا، آپ کھیلنے جاتے ہو، صبح جاتے ہو، رات کو آتے ہو، گھر کے کام کرو، اس سے اچھا ہے۔ تو ہماری بہت ہی اچھی پلیئر ہمارے ہاتھ سے چلی گئی۔ اور دوسری ہماری ایک اور بھی پلیئر تھی جو فارورڈ کھیلتی تھی، اتنی اچھی پلیئر تھی جافا سوکر اکیڈمی کی، ان کا نام سعودہ ہے، لیکن ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی، تو ان کے امی کے پاس کوئی سپورٹ کرنے والا ہے ہی نہیں، تو وہ خود کام کرنے بچی جاتی ہے تاکہ اپنے گھر کو چلا سکے، لیکن فٹ بال کھیلنے نہیں آتی تھی۔ وہ جو مشکلات کا مقابلہ کر پائیں اور اپنا شوق جاری رکھ سکیں، انہیں شکایت ہے کہ سرکاری معاونت معمولی ہے۔ حالانکہ پاکستان میں لڑکیوں کی نیشنل فٹ بال ٹیم موجود ہے، لیکن اسے بھی وسائل کی کمی اور بے حسی کا سامنا ہے۔ گو کہ ان لڑکیوں نے اپنے خاندان والوں کو کھیل جاری رکھنے دینے پر راضی کر لیا ہے۔ ان کے لیے یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ اس کھیل میں ان کا کوئی مستقبل بھی ہے۔ عائشہ تنظیم کے ساتھ صبا شخان، وائس آف امریکہ۔